میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید AI کے انداز میں اسلامی معلومات۔ آج ہم ایک ایسے غیر معمولی روحانی اور تعلیمی سفر کی بات کریں گے جو حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی اپنی زبانی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے علم کو ڈگریوں پر فوقیت دی، اور اس پورے سفر کا محور بنا ایک استاد کا پوچھا گیا ایک سادہ سا سوال: تمہیں کاغذ کی ڈگری چاہیے یا علم چاہیے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے ایک نوجوان طالب علم کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا اور انہیں ایک غیر روایتی راستے پر ڈال دیا۔ تو آئیے اس کہانی کے آغاز میں چلتے ہیں، ان کے ابتدائی سالوں میں، جہاں دینی تعلیم کا شوق تو بہت تھا لیکن دنیاوی تعلیم کے تقاضے بھی سامنے تھے۔ دیکھیں، شروع سے ہی دین سیکھنے کا ایک زبردست جذبہ تھا، لیکن خاندان کی طرف سے دباؤ تھا کہ اسکول کی تعلیم بھی مکمل کرنی ہے۔ اسی کشمکش کے نتیجے میں ایک ایسا سمجھوتا ہوا جس نے ان کی پوری زندگی کی بنیاد رکھ دی۔ اور اس سمجھوتے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک غیر معمولی دوہری زندگی، جس کے لیے خود سوچئے کتنی لگن اور توجہ کی ضرورت پڑی ہوگی۔ یہ توازن تھا بھی کمال کا۔ دن کے وقت وہ یونیورسٹی آف لاہور میں ایک انجینئرنگ کے طالب علم ہوتے تھے، اور رات ہوتے ہی ایک مقامی مدرسے میں دینی علوم کے ایک سنجیدہ طالب علم۔ اب ظاہر ہے اتنا بڑا سفر کسی رہنما کے بغیر تو ممکن نہیں تھا، اور ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ آیا جب ان کی ملاقات ایک مشہور اور سخت مزاج مفتی صاحب سے ہوئی۔ سوچئے، جب وہ مفتی صاحب کے دفتر پہنچے تو ان کا استقبال کن الفاظ سے ہوا: جو پوچھنا ہے کام کی بات پوچھو، میرا وقت ضائع مت کرو۔ کتنا رعبدار انداز ہے نا؟ لیکن ان کی سچی عاجزی اور علم کی پیاس نے کچھ ایسا اثر کیا کہ جو ملاقات چند منٹ کی ہونی تھی وہ 2.5 گھنٹے تک چلتی رہی، اور اسی ایک ملاقات نے انہیں نہ صرف مفتی صاحب کا احترام دلا دیا بلکہ زندگی بھر کے لیے ان کی رہنمائی بھی حاصل ہو گئی۔ تو اب اساتذہ کی رہنمائی بھی مل گئی۔ وقت آیا کہ دینی تعلیم کو کسی رسمی شکل میں لایا جائے، لیکن یہاں بھی ان کے راستے نے ایک اور غیر روایتی موڑ لیا۔ ایک اہم مرحلے پر انہوں نے اپنے استاد سے مشورہ کیا کہ کیا انہیں وفاق المدارس بورڈ کے امتحانات دینے چاہیے تاکہ ایک سرکاری ڈگری مل سکے۔ اور یہاں ان کے استاد کا وہی گہرا سوال پھر سامنے آیا جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا۔ اسی کی روشنی میں فیصلہ ہوا کہ کاغذ کی ڈگری پر نہیں بلکہ اصل علم حاصل کرنے پر توجہ دینی ہے، اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے ان کی پوری زندگی کی جستجو کا محور متعین کر دیا۔ تو ڈگریوں سے توجہ ہٹ کر جب اصل علم پر آئی تو یہ جستجو انہیں ایک عالمی سفر پر لے گئی، ایک ایسے سفر پر جہاں وہ سنہری زنجیریں یعنی اجازہ حاصل کرنے نکلے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ان دو اصطلاحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سند کیا ہے؟ یہ راویوں کی وہ زنجیر ہے جو ایک عالم کو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتی ہے، اور اجازہ اس علم کو آگے پہنچانے کی باقاعدہ اجازت ہے، اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ یہ زنجیر جتنی چھوٹی ہو اتنی ہی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ تو اس سفر میں پہلا بڑا اجازہ انہیں ہندوستان کے شہر دیوبند میں ملا، اور یہ کوئی عام سی ملاقات نہیں تھی بلکہ ایک بہت ہی ذاتی اور علامتی ماحول میں یہ اجازت دی گئی۔ انہیں ایک عظیم عالم دین کے والد کے ذاتی کمرے میں بلایا گیا اور ان کی اپنی چارپائی پر بٹھا کر یہ کہا گیا کہ یہ میرے والد کا کمرہ تھا، میں آپ کو اسی چارپائی پر اجازت دینا چاہتا تھا۔ سوچئے کیسی روحانی کیفیت ہوگی۔ دوسرا جہاز وہ مقدس شہر مکہ میں ایک ایسی ملاقات میں ملا جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی طے شدہ تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مشہور عالم مولانا احمد علی کے ایک معاون نے ان کا نام پہچان لیا اور بتایا کہ شیخ تو خود انہیں تلاش کر رہے تھے تاکہ ان سے روحانی بیعت لے سکیں اور اجازہ عطا کر سکیں۔ اب تیسری جستجو انہیں ترکی لے گئی۔ وہاں انہوں نے ایک بہت مشہور شیخ کو تلاش کیا جو ایک عظیم استاد کے آخری زندہ شاگرد تھے، لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ طبی وجوہات کی بنا پر بالکل الگ تھلگ رہ رہے تھے۔ جب ڈاکٹروں نے صحت کا خطرہ بتا کر ملاقات سے روکا تو خود اس شیخ نے یہ تاریخی الفاظ کہے کہ اگر مجھے ان سے بیمار ہونا ہے تو میں کل کے بجائے آج مرنے کو تیار ہوں، مجھے ان سے ملنے دو۔ اور پھر انہوں نے ملاقات کی اور اجازہ عطا فرمایا۔ اور پھر چوتھا اور سب سے غیر معمولی اعزاز، یہ انہیں ازبکستان کے شہر سمرقند میں ایک کانفرنس کے دوران ملا۔ اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ موازنہ دیکھیں۔ ایک عام سند میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 20 راوی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو شامی سند انہیں ملی اس میں صرف 15 راوی تھے۔ یہ مشہور عالم ابن عابدین الشامی کے سلسلے کی سند تھی جو آج دنیا میں علم کی ترسیل کی سب سے چھوٹی اور براہ راست زنجیر مانی جاتی ہے۔
تو یہ جو 4 سنہری زنجیریں ہیں یہ صرف کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہیں، یہ ایک ایسی علمی کامیابی ہے جس کی قدر کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری سے کہیں زیادہ ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا کر کاغذی ڈگریاں نہیں بلکہ علم کی وہ اٹوٹ زنجیریں جمع کیں جو انہیں براہ راست علم کے منبع سے جوڑتی تھی، اور پھر انہوں نے بڑی فیاضی سے یہ خزانہ اپنے شاگردوں میں بھی تقسیم کیا۔ یہ پورا سفر ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف معلومات کا سیلاب ہے، استاد سے شاگرد تک سینہ بسینہ منتقل ہونے والے علم کی اس براہ راست زنجیر کی اصل قدر و قیمت کیا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔